السلام علیکم۔ کسی نے سوال کیا، آپ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ہماری اتنی بے لوث محبت کے بعد، اتنی چاہت کے بعد چھوڑ ہی جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ جاتے وقت ہماری ذات کی دجیاں بکھیر دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ صرف یہ درد ہمارے نصیب میں لکھتا ہے؟ تو سنیں، کیونکہ میری پیاری بہن، ہماری بے لوث محبت اگلے کے لیے قید بن جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس سے اتنی بے انتہا محبت کی، آخری حد تک محبت کی، پھر بھی وہ چلا گیا۔ یہ صرف ہم سوچتے ہیں، اس اگلے کو ہماری یہ محبت قید لگتی ہے، گھٹن بن جاتی ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ جا رہے ہوتے ہیں کبھی نہ آنے کے لیے، اسی لیے ہماری ذات کی دجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہماری زندگی میں ہماری آزمائش بن کر آتے ہیں، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ان کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، تمہیں اس لیے تاکہ تم صبر کر سکو، اور ان کو تم سے دور کر کے تاکہ تمہاری محبت کی قدر کروا سکے۔ اور دیکھو میری جان، اللہ سے بھی شکایت نہیں کرتے، وہ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کو اپنے قریب کر سکے، اور تم تو اس کے اتنے قریب ہو گئے ہو، بس تم سمجھو اس بات کو کہ تمہارا دامن خالی نہیں۔ ایسے لوگوں کا دامن ہمیشہ محبت سے خالی رہتا ہے، کیونکہ انہیں قدر نہیں ہوتی، پھر اللہ ان سے وہ محبت دور کر دیتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ سچی محبت کے لیے ترستے رہے۔ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ اس در سے گزار کر تمہیں بہترین دے سکے۔ اس کو تو تمہاری محبت پسند آ گئی ہے، اور تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے اتنے لوگوں میں سے تمہیں اپنی محبت کے لیے چنا۔ جسے اللہ اپنے لیے چن لینا، اپنے لیے پسند کر لینا، اسے پھر اور کیا چاہیے بھلا؟ تو آج کے بعد اللہ سے شکوہ نہ کرنا، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ چلو شاباش، اٹھو، 2 نفل نماز پڑھ کر اس سے بات کرو، اور اب رونا نہیں۔ پھر وہ روئی، بہت روئی، 2 رکعت نفل پڑھی، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ سجدے سے سر اٹھایا تو اس نے کہا کہ یاد ہے نا تمہیں وہ سب جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ تمہیں کہاں یاد ہوگا؟ مجھے یاد ہے، جب تم مجھے تکلیف میں چھوڑ گئے تھے، مجھے تکلیف میں سسکتے ہوئے چھوڑ گئے تھے، جب تم نے میری روح کی دجیاں بکھیر دی تھی، اور میں جواب میں یہی کہتی تھی کہ میں نے تمہارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ تم نے مجھے اس طرح سے تکلیف دی ہے جیسے کوئی کچے زخموں پر نمک چھڑک دے، لیکن تم بھول گئے کہ کوئی ہے جو حساب بھی رکھتا ہے۔ تم نے مکافات عمل کا نام تو سنا ہوگا، میں بتاؤں مکافات عمل کسے کہتے ہیں؟ جو چیز تم کسی کو دو، وہ سود سمیت تمہارے پاس اسی طرح لوٹ کے واپس آئے، چاہے وہ دھوکہ ہو یا کسی کو دی ہوئی اذیت ہو، یا آنسو ہو یا خوشی ہو یا عزت ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر، آنسو دے کر تم بچ جاؤ گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ بھول ہے تمہاری۔ کسی کو سسکتے ہوئے دن اور تڑپتی ہوئی رات دیکھ کر تم بھی کبھی خوش نہیں رہ سکو گے، کسی کو آنسو دے کر تم بھی کبھی بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے تمہاری رسی دراز کر رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھو، وقت کی سوئی کبھی بھی تم پر پلٹ سکتی ہے، اور یہ یاد رکھو کہ یہ قدرت کا انصاف ہے، تمہاری باری جلد آئے گی۔ جو تم نے دوسرے کے ساتھ کیا، ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ویسے ہی سسکتے دن اور تڑپتی راتیں تمہارے نصیب میں بھی لکھی جائیں گی۔ تم بھی بے سکون رہو گے، ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، اسی لیے تمہارے دل میں جو آتا ہے کرتے ہو، لیکن یہ مت بھولو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کے انصاف کی چکی پیستی تو بہت آہستہ ہے، لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ اور اس دوران وہ لوگ تمہارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ جن کے ساتھ تم نے برا کیا، اگر وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور تمہارا نام لے کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے فلاں بندے نے مجھے تکلیف دی ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ ان کو آسمان سے لا کر زمین پر پھینک دیتا ہے، ان کا سارا غرور خاک میں ملا دیتا ہے، اور تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پہ تمہیں یقین نہیں کیا؟ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا، ان سب کی پکڑ ہوگی انشاءاللہ۔ جس نے تمہارا دل توڑا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو۔ ابھی خوش ہونے دو انہیں، ہوا میں اڑنے دو انہیں، بس تم صبر کرو، اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔
یہ سب اسی دنیا میں بھگت کر جائیں گے، تو بس صبر کرو، یقین کرو، اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ ایک دن وہ سب اسی مقام پر ہوں گے جہاں تمہیں چھوڑا ہے انہوں نے۔ قرآن میں بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور میرا رب بھولنے والا نہیں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ ہر وہ بات جو آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرے اسے اللہ کے سپرد کر دے۔ ہر وہ رنگینی جو آپ کو گناہ کے راستے پر بلائے اسے اللہ کے خاطر ترک کر دے۔ ہر وہ خوبصورتی جو آپ کے ذہن پر پردہ ڈال کر اللہ کا تصور چھینتی ہو اسے دیکھنا ترک کر دے۔ یہ شہکار سب اس کی تخلیق ہے، اس کے دستے اختیار میں دلوں کو موڑنا بھی ہے۔ وہی آپ کو جسمانی لذتوں سے موڑ کر روحانی لذتوں تک لے جائے گا۔ اس نے آپ کے لیے وہ سب چنا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اسے اللہ کی خاطر چھوڑ کر دیکھیے، وہ آپ کو صحیح وقت پر بہترین عطا کرے گا۔ آپ اس کے لیے شرک ترک کریں، وہ آپ کو واحد، بہتر اور مضبوط بنا دے گا۔ وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدلتا ہے۔ وہ جو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کو ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے تو یاد رکھیے تو وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل بھی سکتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ بکھری ہواؤں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، اور انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے خوب واقف ہے، اور تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے، اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہیں۔ جو تم کہہ دیتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس کی بھی وہ خبر رکھتا ہے۔ وہ تو تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو اس سے وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیا تم اس کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم تہجد میں اس کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے ہر درد، ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کی طرف پلٹ جاؤ، اسے تمہارا ہی انتظار ہے۔ آنکھ کی نمی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر بجا لائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کرتے ہیں۔ شکر کریں اس تکلیف کا جس نے اس آنکھ کو پرنم کر دیا۔ یہ چھوٹا سا آنسو کل کو آپ کے لیے بڑی سی نعمت بن جائے گا۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر جائیں، آپ سمندر کے پانی کے برابر گناہوں میں بھیگ جائیں، ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے، مگر اللہ تعالیٰ جو مالک ہے ندامت کے ایک آنسو کے بدلے آپ کو پاک صاف کر دے گا۔ ساری دنیا آپ کو دھتکار بھی دینا، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہارا استقبال کرے گا۔ ایک آنسو، صرف ایک آنسو ندامت کا، ایک آنسو بہانا پڑے گا۔ اللہ دعائیں نہ سنے ایسے تو اس کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ تمہاری چاہت تو اللہ کی مصلحتوں سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ نصیب میں نہیں ہے تو دعاؤں میں مانگو۔ اس دنیا کی کوئی چیز اللہ کے بنائے وسیلوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کا معجزہ قریب ہے۔ اللہ راستے نکالے گا وہاں سے جہاں تک تمہاری سمجھ کبھی نہیں جا سکتی۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی ابھی باقی ہیں۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا فیکن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر توکل رکھو اور نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر اداسی اور آزمائش دور کر دے گا انشاءاللہ۔ بہت سے دکھ ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں،
کچھ لوگ اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی اصلاح آزمائش کے ذریعے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغام کو سمجھیں، جائزہ لیں کہ کہاں کہاں آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ یاد رہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اتنی کہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ہر محبت کو زوال ہے، ہر محبت کا اپنا مقصد ہے، سوائے میرے اللہ کی جو پاک ہے، جس میں صرف ہماری ہی بھلائی ہے۔